إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں بے شمار برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین سید المرسلین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، سلام ہو آپ کے تمام اصحاب پر، آپ کی اتباع کرنے والوں پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سامعین و سامعات، آج کا جو موضوع ہے جس پر بات کرنا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے بائی پوسٹ سوشل میڈیا کے ذریعے سے نوجوان بچے شیئر کر چکے ہیں. خاتم النبیین. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا ہے. 1,24,000 سے کچھ زائد کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. نبی کہتے ہیں جو غیب کی خبریں سناتا ہے، لوگوں کو غیبی امور سے آگاہ کرتا ہے، متنبع کرنے والا، آگاہ کرنے والا، الرٹ کرنے والا. اللہ رب العالمین نے خود اپنے آپ کو ہم سے پوشیدہ رکھا ہے. مخلوق کے ہمارے سامنے، جن و انس کے سامنے اللہ تو ظاہر نہیں ہوتا ہے نا، اللہ تو دکھائی نہیں دیتا ہے، تو اللہ خود پوشیدہ ہے. ملائکہ ہم کو دکھائی نہیں دیتے، ہم سے پوشیدہ ہے. دوزخ، جنت ہمارے سامنے نہیں ہے، پوشیدہ ہے. تو یہ سب باتوں کی خبر جو دیتے ہیں اللہ کائنات پیدا کرنے والا، وہ ہے کیسا ہے، اس کا تعارف جو ہم سے غیب ہے، وہ جو بیان کرتے ہیں وہ نبی ہے. نبی بیان کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے وہ غیبی امور اللہ بیان کرتے ہیں. فرشتے کیسے ہیں نبی بتاتا ہے. جنت اور دوزخ ہے اس کی خبر نبی پہنچاتا ہے. تو ایسے تمام غیبی امور کی خبریں جو ہم تک پہنچا کے ہم کو الرٹ کرتے ہیں وہ نبی. یہ 1.25 لاکھ پر مشتمل تعداد ہے. ان میں نبیوں میں اب یہ ایک بات اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ نبی اللہ کی طرف سے چنندہ ایک پوسٹنگ ہے، خاص مرتبہ ہے، خاص مقام ہے. تمام جنات و انسانوں میں کوئی خوب ریاضت کر کے، تپسیا کر کے، بھکتی کر کے کوئی بولے گا کہ میں نبی بن سکتا ہوں، نہیں بن سکتا. ناٹ پاسبل. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے مقام.
اور پورے انسانوں پورے جناتوں میں سے 1.25 لاکھ کی تعداد کو اللہ نے چھاٹ دیا۔ بہت بڑی بات ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بہت بڑی بات ہے۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے قیامت تک صرف انسان کتنے پیدا ہوں گے اس کی تعداد کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ لاکھوں اگر آپ بول رہے ہیں، حص بہت معمولی بات کر رہے ہیں، لاکھوں، کروڑوں بہت چھوٹی بات کر رہے ہیں، اربوں بہت چھوٹی بات کر رہے ہیں، کھربوں بہت چھوٹی بات کر رہے ہیں۔ کتنے کھربوں 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 پیدا ہوں گے انسان، کسی کو نہیں معلوم۔ ٹریلینز ٹریلینز ٹریلینز، ان سب میں سے اگر صرف 1,24,000 اگر نکال دیتے ہیں 1,24,000، کیا پرسنٹیج نکلتا؟ سب پرسنٹیج کیا نکالیں گے آپ؟ کھربوں 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 کی تعداد میں سے 1.25 لاکھ نکالے تو کیا پرسنٹیج نکلے گا؟ مائکرو میں زیرو مائنس میں جائے گا پرسنٹیج۔ آپ تصور بھی نہیں، کسی کے پاس کوئی سسٹم نہیں کیلکولیشن کا اور پرسنٹیج نکالنے کا، کوئی سسٹم نہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں بنا۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اتنی بڑی تعداد میں سے یہ 1.25 لاکھ اگر اللہ تعالیٰ چن کے نکالے ہیں تو یہ موتی کوئی معمولی موتی نہیں ہے، یہ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، ان سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا مقام، بہت اسپیشل کیٹیگری ہے یہ 1.25 لاکھ کی، جو اللہ نے اتنے بڑے تعداد میں سے ان کو چھانٹ لیا نبوت کے لیے۔ تو کوئی انسان اپنی عبادت اور ریاضت میں بھٹی میں تپ کے وہ سمجھے گا میں نبوت تک پہنچ جاؤں گا، ناممکن، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اللہ نے چھانٹ کے الگ کر لیا ہے بہت پہلے، جب انسان اور جسم انسان کی روح بھی بنی نہیں، جب روح اللہ نے پیدا کی اسی وقت چھانٹ دی۔ جب روحوں کو اللہ نے اپنے حکم میں رکھا، اتنے پیدا کروں گا، اسی وقت اللہ نے طے کر دیا، چھانٹ دیا۔ وہ بہت اسپیشل ہے۔ اب ان میں وہ اسپیشل کیٹیگری والے جو پورے انسانوں میں سے جو نبی ہے 1.25 لاکھ، ان میں سے 300 سے کچھ زائد ان میں سے چھانٹے گئے ہیں رسالت کے لیے، رسول بنائے گئے۔ وہ نبیوں کے کیٹیگری میں سے 6، وہ 300 سے کچھ زائد جو رسول ہیں، وہ ان کی پوسٹنگ ان نبوت پر بھی اور زیادہ فضیلت والی رکھی گئی ہے، ان کو پروموشن دیا گیا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے نبی اور رسول میں؟ تو ابھی نبی کے بارے میں بتا دیا کہ وہ متنبع کرتے ہیں، غیبی امور بتاتے ہیں جو ہم کو پتہ نہیں۔ رسول کیا کرتے ہیں؟ غیبی امور تو بذات نبی ہونے کی حیثیت سے ان کو تو معلوم ہی ہوتے ہیں، وہ 1.25 لاکھ نبی پورے کے پورے جانتے ہیں غیبی امور کو، ان کو بتایا گیا، ان کو معلوم ہوتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے۔ مگر رسول مزید اس کے اوپر اللہ کے طرف سے میسیجز بھی پہنچاتے ہیں، اللہ کے احکام بھی مزید، اور وہ غیبی امور بتانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے آرڈیننس بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا ہے، یہ بیان کر رہا ہے تم سے، تو وہ جو کام کرتے ہیں وہ ایک ایڈیشنل ان کا پروموشن ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو یہ ہے رسول۔ تو جتنے رسول ہیں وہ لازماً بیسیکلی نبی ہی ہے، وہ نبی ہی ہے، مگر ان کا پروموشن ہے تو وہ رسول ہے۔ ہر ایک نبی رسول نہیں ہے، ہر ایک نبی وہ رسول نہیں ہے، مگر ہر ایک رسول بیسیکلی نبی ہی ہے۔ نبی کو ہی رسول بنایا گیا، مگر ہر رسول نبی تو ہے، لیکن ہر ایک نبی رسول نہیں بنا ہے۔ 300 ہی بنے اس میں سے۔ اب ان 300 سے کچھ زائد جو ہے رسول، ان میں بھی 5 شخصیتوں کو اللہ نے ان پر بھی فوقیت دینے کے لیے چن لیا۔ وہ 300 سے کچھ زائد میں، یعنی پورے 1.25 لاکھ میں سے، پورے 1,24,000 میں سے 5 کو ان 300 رسولوں سے بھی زیادہ فضیلت عطا کر دی گئی۔ وہ کون کون تھے؟ جن کو اولو العزم کا نام دیا گیا قرآن مجید میں، بہت بڑے ہمت کے کام کرنے والے، اسپیشل کیٹیگری کے 5 پرسنالٹیز، بگیسٹ، بہت بڑے مقام پر، اونچے مقام پر فائز 5۔ ان میں ہے سیدنا نوح علیہ السلام ایک، ان کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام، ان کے بعد سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد روح اللہ کلمت اللہ عیسیٰ ابن مریم
علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے. ان کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 5 سب سے اونچے مقام پر رکھیں گے. اب پورے 300 رسولوں اور ان 5 اولو العزم میں بھی جو سپریمو ہے، سب سے اوپر جس کو رکھا گیا رتبے میں، مرتبے میں، وہ ایک ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے ان کو، محمد رسول اللہ کو، کائنات جب پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جب انسانوں کی روحیں بنائی گئی ہے، جب 3 لاکھ رسول اور انبیاء ملا کر کے ان میں سے چھانٹے گئے ہیں، پھر ان میں 300 بڑے مرتبے کے لیے بنائے گئے، پھر 5 کو اولو العزم بنایا گیا، تو یہ سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو تقدیر میں یہ لکھا کہ یہ 1.25 لاکھ انبیاء کا پروجیکٹ، 1.25 لاکھ انبیاء کے ذریعے جو کام ہم کو بہت بڑا کام زمین پہ کرانا ہوگا جن اور انس کے بیچ میں، وہ پورا پروجیکٹ، وہ پورے کام کی تکمیل، اس کو مکمل کرنے کا شرف محمد کو عطا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ان کا رتبہ سب سے اونچا ہوگا. یہ سب سے آخر میں جائیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ ہم بھیجیں گے. پہلے آدم پیدا ہوں گے، پھر ان کی اولاد میں بھی ہم نبی رکھیں گے، جیسے کہ شیش علیہ السلام خود نبی، ان کے بیٹوں میں، پھر ان کی اولاد میں ادریس خود نبی ہوں گے، پھر ان کی اولاد میں نوح نبی بنے گا، رسول بھی بنے گا، اولو العزم بھی بنے گا، پھر ان کی اولاد آگے بڑھے گی، پھر ان کے بعد ابراہیم نبی بھی ہوگا، رسول بھی بنے گا اور اولو العزم بھی رہے گا، پھر ان کے بعد کلیم اللہ موسیٰ جائے گا، جو مجھ سے زمین پہ کھڑے ہو کے بات کرنے کا میں شرف عطا کروں گا، وہ نبی بھی ہوگا، رسول بھی ہوگا، اولو العزم بھی ہوگا. پھر میں عیسیٰ کو پیدا کروں گا، میں اپنی قدرت اس کے اوپر ظاہر کروں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کسی سبب کا، اسباب کا محتاج نہیں ہوں. میں عیسیٰ کے ذریعے سے اپنی قدرت کے شاہکار کو بیان کر دوں گا. میں بغیر کسی انسان کے چھوئے عیسیٰ کو پیدا کر کے اپنی قدرت کا اظہار کر کے ایک نشانی بناؤں گا عیسیٰ کو. وہ نبی بھی ہوگا، وہ رسول بھی ہوگا، اولو العزم بھی ہوگا. یہ سب ہوں گے. ان سب کے کام کو مکمل کر دینے کے لیے سب سے آخر میں محمد کو بھیجوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طے اللہ کے منصوبے پہلے سے. تو سب کی نبوت کے بعد جب محمد جائیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ جتنے نبیوں کو جو جو علم میں نے عطا کیا ہے وہ سارا خزانہ جمع ہو جائے گا محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم. 1.25 لاکھ انبیاء کو جتنا علم میں عطا کرا ہوں گا وہ سارے علم کا خزانہ محمد میں ایک ذات میں جمع کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ سب سے آخر میں جائے گا. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں اترے گا، صرف قیامت ہوگی، پھر اس کے بعد حساب ہوگا. یہی وجہ تھی احادیث و رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ حماقت خورے لوگ سمجھ نہیں پاتے نا، احادیث پر کلام کرتے ہیں، اس پر مباحثے کرتے ہیں، ایسا بھی بولتے ہیں کہ رسول اپنے بارے میں فضیلت بیان کرتے ہیں کہ ارے وہ بدبخت کے بچے یہ سوال پوچھتا ہے تو یہ شرم آنی چاہیے. اپنے بارے میں رسول کیوں نہیں بولے گا جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بولو، تم کون ہو بتاؤ، تو بتانا پڑے گا نا. وہ تو اللہ کا عبد ہے، اللہ کا غلام ہے، آیا ہی اللہ کا کام کرنے کے لیے ہے، تو اللہ جو چاہے گا ان کو بول رہے. جی آپ کے پاس کسی کی ایک پوسٹنگ لگتی ہے، کسی آفیسر کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو وہ آفیسر اپنا انٹروڈیوس نہیں کرواتا ہے. بھائی آپ کے ایریا تھانے میں کوئی اگر انچارج بن کے آئے گا پولیس کا، کوئی سی آئی آیا ہے، وہ سی آئی اپنا انٹروڈیوس نہیں کروائے گا، میں تمہارے علاقے کا میں سرکل انسپیکٹر ہوں، میں فلاں ہوں، وہ نہیں بولے گا. میں SHO ہوں، نہیں بولے گا. میں برداشت نہیں کروں گا، میرے نگرانی میں یہ کام ہونے چاہیے، یہ کام نہیں ہونے چاہیے، وہ بولے گا کہ نہیں بولے گا. تو اپنے بارے میں فضیلت رسول اللہ بیان کرتے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کرو تو کرنا پڑے گا، تو کرتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام میں محمد بھی ہوں، میرے کئی نام ہیں، میں احمد بھی ہوں، میں ماہی بھی ہوں، میں حاشر بھی ہوں. لوگوں کا حشر میرے قدموں تلے ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں کا حشر میرے قدموں تلے ہے. جب قیامت ہوگی تو مجھے سپریمو بنایا جائے گا، اس دن مجھے حجت اور برہان بنایا جائے گا. جو مجھ پر ایمان لایا ہوگا
وہ نجات پائے گا، جو مجھ پر ایمان نہیں لایا ہوگا وہ نہیں پائے گا۔ حشر میرے قدموں تلے ہوگا، مقدر ہے، ڈیوٹی ہے، پوسٹنگ ہے، مقام ہے اللہ کی طرف سے، بیان کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ میں عاقب ہوں، رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں ہی آخر میں جاؤں گا، میرے بعد قیامت ہوگی۔ اسی لیے تو قیامت کی نشانیاں جب بیان کر رہے تھے محمد رسول اللہ تو کیا بیان فرمائے تھے؟ اشراط الساعہ جس کو کہا جاتا ہے، آپ لوگ کئی علماء سے سنتے ہیں اشراط الساعہ کے بارے میں، یعنی قیامت کی آنے کی، گھڑی آنے کی، قیامت نشانیاں جو اس کی۔ تو پہلی نشانی کیا بیان کر رہے تھے آقا؟ قیامت کی سب سے پہلی نشانی خود میں ہوں، فرمایا رسول اللہ۔ قیامت کی سب سے پہلی نشانی، اولین نشانی، پہلی نشانی خود میں ہوں، میرا وجود پہلی نشانی ہے۔ میں تمہارے درمیان ظاہر ہو گیا ہوں، پیدا ہو چکا ہوں، زمین پر میں کام کر رہا ہوں، بس میں ہی سب سے پہلی قیامت کی نشانی ہوں، میرے بعد قیامت ہی ہوگی۔ میرا آنا خود اس کی علامت ہے کہ قیامت آ رہی ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے باتیں آپ کو؟ تو اس سے بہت ساری آپ کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں کہ ہی از دا لاسٹ میسنجر، ہی واز بھی بول سکتے ہیں آپ، مگر میں کہتا ہوں ہی از لاسٹ میسنجر، کیونکہ ان کا میسج باقی ہے، وہ تھے وجود کے اعتبار سے، لیکن ان کی رسالت ہے، قیامت تک رہے گی ان کی رسالت، قیامت تک انہی کی رسالت رہے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے آقا کا رتبہ اور مرتبہ سمجھ لیجئے کہ آپ آئے ہیں تمام سوالات انبیاء کے دین کو اکمل کرنے کے لیے، پر کر دینے کے لیے۔ قیامت اب آئے گی، کوئی بھی اس میں نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو انگلیاں ملائے تھے، یوں بتائے تھے، معلوم ہے آپ کو؟ ایک حدیث شریف ہے، دو انگلیوں کو اٹھائے، ہاتھ کو اٹھا کر کے دو انگلیاں ملاتے فرمائے بعثت انا والساعتی کہتین، یہ فرمائے تھے میں بھیجا گیا ہوں، اور وہ ساعتی، اور وہ جو گھڑی آئے گی قیامت کی، کہتین وہ ایسی ہے، بس ملی ہوئی مجھ سے، میں ہوں تو میرے بعد اب نبی نہیں، قیامت ہی ہے، بیچ میں کوئی نبی نہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان سن لیجئے قرآن مجید میں۔ اب اس میں اٹھ پٹان بکواس جو کرتے ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں، سورۃ الاحزاب میں جو قرآن مجید کے ترتیب کی صورتوں کے نمبرنگز کے اعتبار سے 33ویں صورت ہے غالباً، سورہ احزاب، اس کی 40ویں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، احزاب کی 40ویں آیت کریمہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں میں سے کسی بھی نرینہ اولاد کے باپ نہیں بن سکے، نرینہ اولاد یعنی بالغ مرد کے۔ ایک بہت خاص نقطہ یہاں پر ہے سمجھنے کا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال کس کو کہتے ہیں بھائی؟ عربی اگر کوئی تھوڑا بہت قواعد جانتے ہیں عربی کے، رجل کہتے ہیں آدمی کو، مرد بچے کو رجل نہیں کہتے، مرد بچے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ غلام، بچہ، سمجھے؟ اطلاق رجل کا اطلاق بالغ ہونے کے بعد ہوتا ہے ایک مرد آدمی پہ، کسی بھی مرد پہ بلاغت کے بعد جب پورے شعور کے ساتھ بالغ ہو جاتا ہے تب اس کے اوپر یہ لفظ کا اطلاق ہوتا ہے رجل، وہ آدمی بن گیا۔ ہمارے اردو کے معاشرے میں بھی ہم لوگ ابھی بچے کو آدمی بولتے ہیں، کسی کو وہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے وہ آدمی ہے بولتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں؟ آپ اس کو، آپ اس کو بولتے ہیں بچہ ہے، آدمی بولتے انہیں بولتا کیا ہے جی میں آدمی دکھ رہا ہوں، بولتا بچہ بھی، آپ میں آدمی دکھ رہا ہوں ابھی بچہ ہوں، بولتا، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو آدمی جو آپ ہمارے پاس معاشرے موٹی زبان میں بولتے ہیں، عربی زبان میں رجل کہا جاتا ہے، بالغ مرد۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ ما کان محمد احد من رجالکم، تم میں سے کسی بالغ مردوں کے باپ نہیں ہے محمد رسول اللہ۔ تو نرینہ اولاد کا انکار نہیں ہے، نرینہ اولاد کے باپ نہیں ہے، اس بات کا انکار نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کہ نرینہ اولاد کے باپ نہیں ہے محمد، نہیں، ایسا نہیں بول رہے ہیں،
اگر نرینہ اولاد محمد رسول اللہ کو نہ پیدا ہوتی تو امت مرد بچوں کو اپنے دشمن جانتی، نفرت کرنے لگ جاتے مرد بچوں سے۔ اللہ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہے، زبردست حکمت والے اللہ تبارک و تعالی۔ نبی کو ہمارے مرد بچے پیدا نہیں ہوئے، یہ مجھے کیا مرد بچے پیدا ہو رہے ہیں، آپ زہر بند سمجھ لیتے بچوں کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اپنے حکمت کے معاملے فرمائے۔ مرد بچے تو پیدا ہوئے، بلکہ سب سے پہلا بیٹا جو پیدا ہوا مرد بچہ ہی پیدا ہوا۔ پہلی اولاد رسول اللہ کی پوری اولاد میں پہلی اولاد، ایلڈسٹ سن ہے، ڈاٹر نہیں، ایلڈسٹ پہلا مرد بیٹا ہے۔ نام کیا تھا ان کا جانتے ہیں؟ قاسم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور انہی کے نام سے ہوئے تھے، ابو القاسم۔ یہ کنیت ہے رسول اللہ کی جو معروف تھی، عرب میں پکارا جاتے تھے، ابو القاسم کہہ کے تھے رسول اللہ، یعنی قاسم کے ابو، مشہور ہو گئے تھے۔ مگر بچہ بچپن میں فوت ہو گیا، مرد بنا ہی نہیں، پورا جوان ہوا ہی نہیں، رجل ہوا ہی نہیں، بچہ کوئی بچہ نہیں ہوا۔ ان کے بعد تو خیر بیٹی ہوئی زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ باقی رہے بچیاں، 4 بچیاں رسول اللہ کے، چاروں باقی رہے۔ اچھا، خاص بات یہ ہے ہماری ایک ماں کا رتبہ بھی معلوم ہوتا ہے یہاں سے، جو بلند ترین مقام پہ ایک عورت کو اللہ رکھے ہیں اسلام میں، بہت اونچا مقام، وہ ہماری ماں خدیجہ ہے۔ رسول اللہ کو جتنی اولاد پیدا ہوئی ہے نا، حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی ہے۔ ایک عورت کو شرف ملا ہے، ایک بچہ پیدا ہوا رسول اللہ کا، بس اتنی بیویوں میں 11 بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدیجہ کے بعد 10 بیویاں اور ہیں، مگر ان 10 بیویوں میں سے صرف ایک ماریہ قبطیہ جو تھی، انہی کو ایک بیٹا ہوا تھا ابراہیم، باقی ساری اولادیں ہماری ماں خدیجہ کی ہیں۔ 4 بیٹیاں وہ حیات رہیں، قاسم کا انتقال ہوا، پھر ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، ان کا نام عبداللہ، طاہر، مختلف نام روایتوں میں بتائے گئے ہیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک اور بیٹے کا نام بتایا جاتا ہے، کوئی کہتے ہیں عبداللہ طیب ایک ہی تھے، طاہر ایک اور تیسرے تھے، تو 4 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، 3 تو خدیجہ سے پیدا ہوئے، ایک ماریہ سے، ابراہیم، لیکن چاروں بچپن میں فوت ہو گئے۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ عظیم حکمت ہو سکتی ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ امت میں ایک قابل آدمی تھا، بہت قابل آدمی رسول اللہ کی امت میں، دور اندیش، بردبار، عقل مند، جس کی عقل، جس کی بردباری، جس کی دانشمندی نبیوں جیسی دکھائی دیتی تھی، نبیوں جیسی سوچ، دور اندیشی، بردباری، فیصلے کرنے کی صلاحیت نبیوں جیسی دکھائی دیتی تھی۔ کون تھا جانتے ہیں؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ نام معلوم ہے ان کا؟ وہ جو رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہوا کرتا تھا کبھی، پھر ایسا جانثار بن گیا کہ اس جیسا جانثار کوئی رسول اللہ کا نہیں بن سکا پھر۔ جی، خطاب کے بیٹے عمر، وہ تھی دانشمندی، وہ بردباری، تو رسول اللہ نے اس کو محسوس کر کے ایک مرتبہ کہا تھا، اگر نبوت مجھ پر نہ ختم ہوئی ہوتی نا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا، نبوت تو ختم اللہ نے کر دی مجھ پر، اگر وہ ختم نہ ہوئی ہوتی، یہاں سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی رسول اللہ کے بعد، کوئی ہے نہیں، یہاں یہ حدیث سے ہی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہوتا ایسا کچھ تو وہ شاید عمر ہوتا، اس میں وہ بلا کی دانشمندی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اگر رسول اللہ کا کوئی بیٹا جوان ہو جاتا، باقی رہ جاتا رسول اللہ کے بعد، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ بن مریم کے اندر قدرت کے نشانیوں کو دیکھ لیے، معجزے تھے وہ، اللہ نے ان کو اپنے آپ ایک وجود میں ہی ایک نشانی بنایا تھا ان کو، عیسیٰ کو، تو بہت سارے نشانیاں ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ان کو معجزے عطا کیے تھے، عظیم معجزے۔ تو کیا کرتے تھے وہ معلوم ہے نا؟ ایک تو سب سے بڑا معجزہ خود ان کی ذات ہے، جو بغیر کسی انسان کے، مرد کے چھوئے کے ان کی ماں سے انہوں پیدا ہوئے، خود ان کا ذاتی ان کے وجود ہی ایک معجزہ ہے۔ دوسرا، بچپن میں جھولے میں ہی بات کر رہے ہیں، انی عبداللہ،
انی عبداللہ انی رسول اللہ بول کے بچپن میں ہی بول رہے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں رے، میں رسول، بچپن میں ہی بول رہے جھولے میں. معجزہ. پھر معجزے ایسے ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، مٹی کے پرندے بنا کے اللہ کے حکم سے اڑ جاؤ بول رہے، پرندوں کو پرندے بن کے اڑ جا رہے. کون کرتا ہے یہ؟ کوئی آدمی مر گیا اس کو بول رہے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جا رہا. مادر ذات اندھا پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے اندھا، بینائی آنکھیں نہیں ہے کسی کو، اس کو کہہ رہے اللہ کے حکم سے بینا ہو جا، وہ دیکھنے لگ جا رہا ہے. یہ کون کرتا ہے بھائی؟ تو یہ جب لوگ دیکھ رہے ہیں انسانوں میں سے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ تو اللہ کے کام ہے کرنے کے، خدا کے کام ہے یہ کرنے کے. مردے کو زندہ کر دینا، مٹی کا پرندہ بنا دینا، یہ کون کرتا ہے بھائی ان کی نظر میں؟ کوڑی کا بیماری، کوڑی سے لٹک رہا، اس کا جسم کے کھال اکھڑ کے لٹک رہی ہے، بیمار کوڑی کا ہاتھ پھیر کے بولے اچھا ہو جا، فوراً اچھا ہو جا رہا اسی وقت. کون کرتا ہے یہ؟ تو یہ سب دیکھ کر کے انہوں نے کیا کہا؟ یہی ہے تو اللہ کا ہی بیٹا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ نے اپنے معجزے عطا کر کے نشانی بنائی، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. محمد رسول اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو نبی نہیں بنا لیتے. انسان تو ہے ایسے، انسان تو ہے ہی ایسے. اگر کوئی رسول اللہ کا سگا بیٹا بحیات ہوتا، صاحب کا بیٹا صاحب، مرشد کا بیٹا مرشد، سجادہ نشین کا بیٹا سجادہ نشین، یہ انسانی فطرت ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے. نیچر ہے نا، ہیومن نیچر. خلیفہ بنا لیتے اس کو، خلیفہ نہیں بناتے بلکہ اس کو سیدھا اس کو بھی نبی قرار دے دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری حکمتوں کو، وہ اللہ ہے، علام الغیوب ہے، وہ سب جانتا ہے، عزیز الحکیم ہے، زبردست حکمت والا ہے. اس نے نرینہ اولاد کو جوان ہی نہیں کیا رسول اللہ، تاکہ جڑ کاٹنی ہے نبوت کی، نبوت کی جڑوں کو کاٹنا ہے، تصور بھی باقی نہیں چھوڑنا ہے آگے جانے کے لیے، کوئی موقع باقی نہیں چھوڑنا، آگے گنجائش نہیں چھوڑنی آگے. یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی ہو ہی نہیں. تو اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے کوئی اولاد بچی نہیں آپ کی، نرینہ اولاد. 4 بیٹیاں رہی رسول اللہ کی حیات مبارکہ کے اندر. 3 بیٹیاں فوت ہوئی، ایک اکیلی چھوٹی لخت جگر تھی رسول اللہ کے 6 مہینے بعد، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو اللہ نے اس کا ذکر یہاں کیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے رے، ولکن رسول اللہ، مگر ہے جنات و انسانوں وہ رسول اللہ ہے، وہ خاتم النبیین، اور وہ نبوت کا اختتام کرنے والے، ختم کرنے والے نبوت کو. یہ ہے یہاں پر معنی. مگر ایک دجال اٹھتا ہے جھوٹا کذاب پاکستان کے ایک علاقے قادیان سے، اور وہ اس کے معنی کو اپنے انداز میں خود ساختہ بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بیوقوف بناتا ہے، لوگوں اپنے چاہنے والوں، اپنے مریدوں کو وہ بیوقوف بناتا ہے، اور اپنا ایک مذہب کھڑا کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ختم اختتام کا نہیں ہے، خاتم کا معنی مہر لگانے کا ہے. وہ اس کی منمانی تفسیر بیان کرتا ہے کہ خاتم کے معنی ہے مہر کرنے والے. تو محمد رسول اللہ کے بارے میں جو اللہ سورہ احزاب میں فرما رہے ہیں، وہ خاتم النبیین یعنی مہر کرنے والے نبیوں کی. تو جتنے نبی بنے ہیں وہ سب محمد کی مہر سے ہی، ان کی ہی مہر لگنے کے بعد نبی بنے ہیں. تو ویسے ہی مجھ پر بھی ان کی مہر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ یہ بیان کر کے اپنے مریدوں کو جھانسے میں ڈالا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے معنی کو خود ساختہ منمانی بیان کر کے اس نے بگاڑ دی ہے، جبکہ اس کے معنی اصل میں کیا ہے؟ اختتام کر دینے والے نبوت کا محمد رسول اللہ. وہ اختتام نہیں بیان کرتا یہاں معنی میں، وہ کہتا ختم مہر کے معنی میں. کیا ایسا ہی ہے؟ ہرگز نہیں ہے. جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے، قرآن میں تحریف کرتا ہے، معنی بدلتا ہے قرآن کے. اس کے معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ قرآن کی ترتیب پر غور کرو. قرآن جمع جو ہے آپ کے پاس اس وقت، آپ کے ہاتھوں میں، میرے ہاتھوں میں جو قرآن جمع ہے، پہلی سورت، دوسری سورت، جو نمبرنگز دیے گئے آپ کے پاس، فاتحہ کو پہلا، بقرہ کو دوسرا، آل عمران کو تیسرا دیا گیا نا نمبر، نساء کو چوتھا، یہ نمبرنگز ہے. اختتام پر
اخیر میں ہے اخلاص، فلق، ناس، ہے نا، 114 صورتیں ہیں. ایسے نازل ہوئے ہوں جیسے جمع ہے ویسے ہی نازل ہوئے تھے. نازل ویسے ہی ہوئے تھے کیا؟ علم ہے آپ لوگوں کو؟ جی نہیں. نازل کیسا ہوئے تھے؟ 30ویں پارے میں ایک سورت اقرا باسم ربک الذی خلق، سورہ علق جس کا نام ہے، سورۃ العلق جو 30ویں پارے میں رکھی جا رہی ہے، قرآن جہاں ختم ہونے کو آخری میں اس کی آیتیں جو 5 آیتیں شروعات کی اقرا باسم ربک الذی خلق، وہ سب سے پہلی وحی ہے جو نازل ہوئی ہے، اور اس کو اینڈنگ میں رکھا گیا جمع میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس کے نازل ہونے کی ترتیب ہے. اچھا، اس کے نازل ہونے کی اسی ترتیب میں سب سے آخری جو وحی اتری رسول اللہ کے اوپر، وہ کون سی تھی معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ سب سے آخری وحی جو رسول اللہ پر اتری ہے، صورتوں کے اعتبار سے آخری صورت کے بارے میں علم ہے کسی کو؟ کوئی جانتا ہے آپ میں سے؟ جو صورت نازل ہوئی ہے سب سے آخری صورت، مکمل صورت آخری جو اتری رسول اللہ پر، وہ کون سی ہے؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں گا، سن لیجئے، یاد رکھ لیجئے. سورۃ النصر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سورۃ النصر. کون سی؟ یاد رکھو اچھی طریقے سے، جو آخری صورت ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. سورت پہ کبھی غور کرو. اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے. محمد، کون سی مدد آ جائے؟ کس کے بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہے معلوم ہے؟ یہ کون سی مدد کے بارے میں انفارم کیا جا رہا ہے رسول اللہ کو؟ جب اللہ کی مدد آ جائے گی. انفارمیشن کس کے بارے میں معلوم ہے؟ فتح مکہ کے بارے میں. جس مکہ سے رسول اللہ کو نکالا گیا ہے، جس مصیبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے اپنے شہر کو چھوڑ کے نکلے تھے، اب اللہ تعالیٰ وہ وقت لا رہے تھے، پورے جنگوں کے بعد، جد و جہد کے بعد، پورے مجاہدے کے بعد، تمام زمین کی طرف جھنڈے گاڑ دینے کے بعد، اب اللہ وہ وقت لا رہے کہ میرے حبیب محمد، اب تجھے وہ خوشی عطا کرنے جا رہا ہوں جس شہر سے، تیرے گھر سے جو تجھے نکالا گیا، تجھے وہاں کا شہنشاہ بنا کے بھیج رہا ہوں. تجھے تیرے ہی اس مقام کا، تیرے شہر کا، تجھے غازی بنا کر کے، شہنشاہ بنا کر کے میں بھیج رہا ہوں. وہ مدد اب تیرے قدم چومنے والی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب مکہ بھی فتح تو کر لے گا، ہماری مدد یہ ہوگی. اور یہ آخری مدد، اس کو لاسٹ میں رکھا گیا کیونکہ اس سے بڑی کوئی خوشی رسول اللہ کو نہ ملے. یہ ہے سب سے بڑی خوشی تھی رسول اللہ. محسوس نہ کرتے تھے رسول اللہ، اس سے بڑی خوشی محسوس نہیں کرتے تھے رسول اللہ. جس میرے شہر سے مجھے نکالا گیا، تو چاہت کسی بھی انسان کی ہوتی ہے نا، فطری بات، وہ عطا کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد بول رہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اب تو یہ دیکھے گا میرے حبیب محمد، اپنی آنکھوں سے اب تو یہ دیکھے گا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، انسانوں کو دیکھے گا، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، فوج در فوج، فوج در فوج، جمگٹھے کے جمگٹھے، جماعتوں کی جماعتیں اب تیرے دین میں داخل ہونے لگ جائیں گی. تیرے ہاتھ پہ آ کر کے بیعت کرنے لگیں گے. تیرا دل باغ باغ ہو جائے گا میرے حبیب، خوش و خرم کر دوں گا میں تجھ کو. لوگ جماعتوں کی جماعت، جتھوں کی شکل میں آ کے تیرے ہاتھ پر بیعت کریں گے. تو جب اپنی آنکھوں سے یہ خوشی دیکھے گا تو کیا کرنا ہوگا تجھے میرے نبی، میرے محبوب؟ وَاسْتَغْفِرْهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تجھے اپنے پروردگار کی تعریفیں بیان کرنی ہوگی، کیونکہ یہ سارا کمال تیرے رب کا ہوگا، یہ سارے انعامات تیرے رب کے تجھ پر ہوں گے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی خوب تعریفیں بیان کر. وَاسْتَغْفِرْهُ، اب اس سے معافیاں بھی مانگ لے. جو بھی بحیثیت بشر ہونے، انسان ہونے، آدم کا بیٹا ہونے کے کچھ بھی سوچ کی لغزشیں، کچھ بھی ایسا کام جو کو میں پسند نہیں کر رہا تھا، تم سوچ رہے تھے، بعد میں میں نے تمہاری تربیت کر دی کہ ایسا مت کرو محمد، ایسا مت سوچو، تو ہو سکتا ہے تمہارے وہ قصور تم کو معلوم ہو رہے ہو کہ میں نے غلطی کر لی تھی، اللہ یہ نہیں چاہ رہا تھا، میں یہ سوچ لیا تھا. فاستغفرہ، اب معافیا مانگ لو اس سے، ملنے کا وقت آ گیا ہے تمہارے رب سے. انہ کان توابا، وہ بہت معاف کرنے والا، اور تم کو سینے سے لگا، مطلب تم کو اپنی رحمت میں لے لے گا. مطلب سینے سے لگا لے گا مطلب اللہ سینے سے لپٹتا نہیں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اپنی رحمت میں، اپنے آغوش سے رحمت میں تم کو لے لے گا تمہارا رب. خوشخبری سنا دی.
یہ آخری صورت ہے. یہ صورت خود کیا بیان کر رہی ہے آپ کو؟ یہ صورت اگر آپ عقل مند ہے، سمجھدار ہے، تو یہ صورت چیخ چیخ کے بیان کر رہی ہے کہ یہ اینڈنگ کا وقت آ گیا ہے، اینڈنگ کا وقت آ گیا ہے، رسول اللہ کے جانے کا وقت آ گیا ہے. ہمارے اندر سے بہت بڑے، ہماری پورے مسلمان امت کے اندر جو سب سے پہلی جماعت ہے مسلمانوں کی، اور سب سے عظیم جماعت جو رسول اللہ کے لیے خاص پیدا کی گئی، وہ کون ہے؟ اصحاب رسول، رسول اللہ کے صحابہ. ان سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں ہے. ان میں بھی چند شخصیتیں بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں. ان چند اہم شخصیتوں میں سے سب سے ٹاپر کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ صدیق اکبر، ابو بکر. بلند ترین مقام پر انبیاء کے بعد بزرگ ابو بکر رو رہے تھے. یہ سورت نازل ہوتے رونے لگ گئے، فوراً بھاپ لیے کہ یہ سورت آخری ہے، رسول اللہ شاید چلے جائیں گے، اسی لیے ایسی سورت اتر گئی، شاید رسول اللہ نہیں رہیں گے. رونا شروع کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ سورتوں کے اعتبار سے آخری تھی. اب آیتوں کے اعتبار سے آخری آیت کون سی تھی؟ آیتوں کے اعتبار سے آخری، لاسٹ، بالکل لاسٹ وہی، بلکہ بالکل آخری قرآن میں جمع ہونے والے آیتوں میں آخر میں اتری کون سی ہے؟ وحی کے آخری نہیں کہہ سکتا میں اس کو، وحی اس کے بعد بھی اترتے رہی. وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع، ایک غیر مطلوع. وحی کی دو قسمیں، وہ کبھی انشاءاللہ وہ ایک علمی باتیں ہیں. وحی کی دو قسمیں، ایک مطلوع ہے، ایک غیر مطلوع ہے. یعنی قرآن بھی وحی ہے اور رسول اللہ کی سنتیں جو ہے وہ بھی وحی ہے آسمان کی، تو اس کو غیر مطلوع کہا جاتا ہے. جس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ اترتی رہی آخر تک بھی، آپ کی روح پرواز ہونے سے پہلے تک بھی اترتی رہی، وہ وہی جو غیر مطلوع ہے. لیکن قرآن جو مطلوع وحی ہے، اس کی آخری وحی کون سی ہے جانتے ہیں؟ جو تلاوت کی جانے والی وحی ہے، جس پر ثواب ہے تلاوت پر، وہ قرآن ہے. اس کی آخری وحی وہ ہے مائدہ میں رکھی گئی، سورۃ المائدہ میں وہ رکھی گئی. تیسرے نمبر پر ہے وہ آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی والی. یہ کب اتری معلوم ہے آپ کو؟ کب اتری ہے؟ رسول اللہ کے زندگی کا پہلا اور آخری حج فتح مکہ ہو جانے کے بعد. فتح مکہ ہو گیا، سب کام پورے کر دیے، رسول اللہ کاموں سے فارغ ہو گئے، اب حج کرنے گئے. رسول اللہ پورے ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد حج کرنے گئے. ہمارے پاس سال کو سال حج ہو رہا، عمر میں 10 حجاں کر لے کے آ گئے، 8 حجاں کر لے کے آ گئے. ارے حاجی صاحب 7 حجاں کر لیے سو، حاجی صاحب 8 حجاں کر لیے سو ہے. اچھا کر لیے صاحب. رسول اللہ کعبے کے بازو میں جنم لیے، کعبۃ اللہ کے بازو میں جنمے، وہیں پیدا ہوئے، وہیں کھیل کے بڑے ہوئے، وہیں جوان ہوئے، وہیں ادھیڑ ہوئے، وہیں سے کام شروع کرے. پورے ذمہ داریاں جو اللہ دیے وہ فارغ ہونے کے بعد زندگی میں ایک حج کرے. آپ کمال کرتے ہیں صاحب، آپ سے بڑا کمال کون کرتا ہے؟ خیر، الحاج لکھنا ہے نا، بتانا ہے الحاج. خیر یہ چھوڑ دیجئے. تو حج کرے رسول اللہ علیہ وسلم، ایک ہی حج تھا. کتنے دن پہلے کرے دنیا سے جانے سے، رخصت ہونے سے؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ 3 months before only. صرف 3 مہینے زندہ رہے. مطلب زندہ رہے بولے تو میری بات پکڑیں گے بے وقوف قسم کے لوگ. یا رسول اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے کیا؟ ارے زندگی دنیا میں جو دی گئی وہ الگ ہے، اس کے بعد جو عالم میں شفٹنگ ہو جاتی ہے وہ الگ زندگی، دوسری زندگی ہے. وہ اس کو اس سے اس کو نہیں ٹیلی کر سکتے تم. تو اس زندگی کے بارے میں بتا رہا ہوں، دنیاوی زندگی کے بارے میں. برزخ کی زندگی الگ ہے. ویسے تو یہاں آنے سے پہلے بھی زندگی تھی آپ کی. آپ کیا مردے تھے؟ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ آپ سے جب پوچھے تھے، جب اللہ تعالیٰ خود ذکر کر رہے قرآن میں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تم سب بولے تھے ہاں تو ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم اس کے گواہ ہیں. اللہ بولے آپ تو کون سی زندگی میں بات کرے؟ کہاں تھی وہ عالم ارواح ہے. وہاں بھی ایک زندگی تھی. ماں کے پیٹ میں بھی ایک عالم تھا تمہارا، وہاں بھی تم زندہ تھے، حرکتاں کر رہے تھے، گول گول پھر رہے تھے ماں کے پیٹ میں، وہ بھی ایک زندگی تھی. اس کو آپ بولتے کیا یہ زندگی وہ ہے بول کے؟ لیکن یہاں پیدا ہونے کے بعد یہ زمین کے اوپر کی زندگی ہے.
تو میں اس زندگی کی بات کر رہا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، کتنے دن پہلے یہ وحی آپ پر اتری ہے جانتے ہیں؟ حج کتنے دن پہلے کرے؟ 3 مہینے پہلے حج کرے رسول اللہ. حج کا مہینہ گزرا، محرم کا مہینہ آیا، محرم کے بعد سفر کا مہینہ، سفر کے بعد ربیع الاول کی 12 تاریخ کو دنیا سے چلے گئے. 3 months. ٹھیک ہے، یہ وحی اتر رہی ہے. وحی کیا بتا رہی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرما رہا سورہ مائدہ میں، وہ رکھی گئی آخری میں وحی اتاری گئی. وہ جب رسول اللہ دنیا سے جانے والے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ آج کا دن وہ اسپیشل دن ہے. پورے جناتوں، پورے انسانوں سن لو، آج کا یوم، آج کا دن، حج اکبر کا دن، محمد رسول اللہ کا حج اور حج اکبر، عرفات کا میدان، میدان عرفات میں سب لوگ باہر والے روزے سے ہیں، حاجی حج کے میدان میں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے یہ آیت بھیج رہے ہیں. آج کا وہ اسپیشل دن ہے کہ آج کے دن ہم نے 1.25 لاکھ انبیاء کے ذریعے، 300 رسولوں کے ذریعے، 5 اولو العزم رسولوں کے ذریعے اور محمد کے ذریعے جو دین بھیجنا تھا مکمل کر دیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 1.25 لاکھ انبیاء کے ذریعے، 300 سے زائد رسولوں کے ذریعے، 5 اولو العزم رسولوں کے ذریعے اور بالآخر محمد کے ذریعے جو دین ہم کو بھیجنا تھا جنات و انسانوں تمہارے لیے، وہ آج ہم نے مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، نعمتیں اتمم کر دی. اور یہ اکمل اور اتمم کو کبھی جان پائے؟ عربی کے کچھ قواعد بھی جانتے ہیں. کاملن کس کو کہتے ہیں؟ کاملن عربی میں مکمل، جیسا ہمارے اردو میں مطلب مکمل ہو جانا کوئی بھی چیز. تو عربی کے قواعد میں ایک قاعدہ یہ ہے، ایک کلمے کو حرف معرفہ لگتا ہے، ال، تو استغراق کے لیے، خصوصیت کے لیے. جب ال لگتا ہے تو وہ کلمہ خاص ہو جاتا ہے، بہت خاص ہو جاتا ہے. کتابن، کتاب کو کہتے ہیں کتابن، لیکن قرآن مجید کو کتابن نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ ایک مخصوص خاص کتاب ہے، اسپیشل ہے، تو اس کو الف لام حرف معرفہ لگتا ہے، الکتابو. جب الکتابو ہے تو بہت خاص، اس جیسی بھی کوئی اور نہیں ہو سکتی. کبیرن، بڑا، کبیرن بڑا. اللہ کو کبیرن نہیں کہیں گے آپ، اللہ کبیرن بولیں گے، اللہ اکبرو، اکبر، کبیرن کو ال لگ گیا، اکبرو، اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا پھر کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ قواعد عربی کے ہیں. تو کاملن کہتے ہیں مکمل ہونے والی چیز، مکمل، کمپلیٹڈ، کاملن. لیکن جب اس کو ال لگ گیا تو مطلب کیا ہو گیا اس کا؟ کاملن کو ال لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ اکملو. اکملو کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب اتنا مکمل، اتنا کمپلیٹ کہ اس کے بعد کمپلیشن کی ایک خطرے کی بھی گنجائش نہ ہو. یعنی پانی گلاس میں اتنا بھر دیے آپ کہ اب وہ اتنا بھر گیا پانی کہ اب ایک قطرہ بھی، ایک ڈراپ بھی اگر اوپر سے ڈالے تو وہ بازو سے نکل جائے گا. اب ایک ڈراپ کی بھی گنجائش اس گلاس کے اندر فل ہونے میں باقی نہیں ہے، تو اس گلاس کو کیا کہا جائے گا؟ اکملو. اتنا کامل ہو گیا کہ ایک ڈراپ کی بھی گنجائش نہیں ہے، اکملو. تو اس کو کہتے ہیں. اب جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجنا چاہتے تھے وہ کن کے ذریعے سے بھیج رہے تھے اللہ تعالیٰ؟ کن کے ذریعے سے؟ ایک لاسٹ بات، بہت اہم نقطہ سمجھا دیتا ہوں، بات ختم کر دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں لوگ بے چین بھی ہو رہے ہوں گے، اور پہلے ہی نوجوان بچے میرے کو بولتے بابا میں تفصیل سے جڑوں سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پوری، تو تھوڑا وقت لگ جاتا. صبر سے سن لینا، آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا، انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ادھورا نہیں چھوڑ سکتا میں. تو اب ایک اہم بات سن لو، بہت اہم بات. دین اللہ تعالیٰ کیسا بھیجنا چاہ رہے تھے دنیا میں، زمین پہ؟ جب آدم کو زمین پہ اتار رہے تھے ہماری ماں کے ساتھ، ہوا کے ساتھ، تو کیا بولے تھے دونوں کو، اما بابا کو، ہمارے آدم و ہوا کو کیا بول کے بھیجائے تھے؟ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر کرے، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم اور ہوا، تمہارے پورے بچے، تمہاری پوری اولاد، جتنے مرد بچے، جتنی عورت بچے، سب قیامت تک جو پیدا ہوں گے، پوری ذریت تمہاری، زمین پہ اترو، جاؤ زمین میں رہنا ہے تمہارے کو، وہی رکھیں گے، وہی تمہارے کو اسٹور کریں گے، وہیں سے اٹھائیں گے، وہیں سے تمہارا حساب کریں گے.
یہ بول کے بھیجاتے وقت کیا بولے جانتے ہیں؟ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون بولے، سورہ بقرہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب بھی میرے پاس سے، اب تمہارے پاس زمین پہ میرے پاس سے ہدایتیں پہنچیں گی، جو میرے ہدایتوں کی پابندی کریں گے کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ جب ریٹرن ہوگا تمہارا ریٹرن ٹکٹ لے کے جب واپس آ جائیں گے نا بیٹا تم لوگ سب جنے جمع ہو جائیں گے نا یا میرے پاس، تو جس دن جمع ہو جائیں گے اس دن کوئی خوف کوئی غم کس کو نہیں ہوگا؟ جو میں ہدایتیں بھیجوں زمین پہ اس کی جو اتباع کر رہے ہوں گے ان کو خوف نہیں ہوگا۔ یہ بول کے بھیجا ہے ماں باپ کو، آدم اور حوا زمین پہ۔ اچھا وہ ہدایتیں جو ہوں گی وہ کیسا آئیں گی؟ اخبار پھینکیں گے اوپر سے اللہ میاں، کتاب پھینکیں گے، یا کوئی ٹرانسسٹر لگا کے اناؤنسمنٹ کریں گے، ہیلو ہیلو مائک چیک بول کے اناؤنسمنٹ کریں گے اللہ میاں، سنو رے میں یہ بول رہا ہوں یہ کرو بول کے بولیں گے۔ سسٹم کیا ہوگا؟ کیا سسٹم ہوگا ہدایتوں کے بھیجنے کا؟ تو اس کا ذکر قرآن کی تفسیر قرآن خود آگے جا کے کر دیتی ہے۔ پہلا اصول ہے تفسیر قرآن کا، یہ مفسرین کے نزدیک تفسیر القرآن بالقرآن، کیا بولتے ہیں؟ تفسیر القرآن بالقرآن، یہ پہلا اصول۔ تو قرآن یہاں جو بات بیان کر دیا میرے پاس سے ہدایتیں آئیں گی، آدم کو بولے کیسا آئیں گی؟ آراف میں بولے، سورۃ الاعراف میں کیا فرما رہے جانتے ہیں؟ یا بنی آدم، یہاں آدم کو ذکر کر رہے تھے، اماں کے ساتھ ہماری دونوں میاں بیوی کو بول رہے تھے آدم تمہارے بیوی مرد دونوں جاؤ تمہارے بچوں کے ساتھ وار ہو، میں ہدایتیں بھیجوں گا، اتباع کرو، خوف غم نہیں ہوں گا بولے۔ اب یہاں سورۃ الاعراف میں بول رہے ہیں کیا؟ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں سنو، اما یاتینکم، وہاں بھی وہی بات آدم کو بول رہے اما یاتینکم منی ہدن بولے وہاں منی ہدن، اور یہاں آدم کے بیٹوں کو کیا بول رہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، رسول منکم، کیا بول رہے؟ اے آدم کے بیٹو جب کبھی تمہارے پاس آئیں گے رسول، جن کو میں رسول بناؤں گا وہ تم ہی میں سے ہوں گے، منکم تم میں سے ہی ہوں گے، کوئی فرشتے کو رسول نہیں بنا کے بھیجوں گا، کوئی دوسری مخلوق کوئی نور کو بنا کے نہیں بھیجوں گا، بشری چھوں گا، آدم کا بیٹا چھوں گا، انسانی چھوں گا، کوئی نور بن کے نہیں آئے گا، کوئی اور مخلوق بن کے نہیں آئے گا، رسول منکم تم میں سے ہی رسول تمہارے پاس آئے گا، اور کیا کرے گا؟ یخصون علیکم آیاتی، میری آیات تم کو سنائے گا، فمن اتقی واصلح، تو جو میرے رسول کی جو تمہارے بیچ میں جس وقت جو آئے گا جو اس کی پیروی کرے گا، اس کی بات سنے گا، اس کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں۔ کون آئیں گے؟ رسول آئیں گے، رسول آئیں گے، اور آخر میں کون آئے گا؟ اذ قالا، کیا فرماتے اب ذرا غور کرو، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه أأقررتم وأخذتم على ذلكم الإصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81۔ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ یاد کرو وہ وعدہ جو عالم ارواح میں ابھی جسم نہیں بنے، آدم کے نہ حوا کے نہ ان کے اولاد کے نہ رسول کے نہ نبی کے نہ ابراہیم کے نہ نوح کے، کسی کے جسم نہیں بنے، نہ محمد رسول اللہ کے کسی کے جسم نہیں بنے، سب کی روحیں، نبیوں کی روحوں کو میں نے الگ کیا اور سب نبیوں کو کھڑا کیا اور میں نے ان سے وعدہ لیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ ذکر کر رہا ہے، میں نے سب رسولوں نبیوں کی روحوں کو کھڑا کر کے ان سے وعدہ لیا۔ وعدہ کیا تھا؟ کیا تھا وعدہ؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تم کو کتاب اور حکمت سے پر کر کے دنیا میں بھیج رہا ہوں گا، تم کو میں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، نبوت دوں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا تمہاری شریعت کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا، لتؤمنن بہ، تو تم پر فرض ہوگا، تم اے نبیوں اے رسولوں تم پر فرض ہوگا کہ میرے اس آنے والے اس رسول کی اتباع کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کی نصرت کرنا تم پر فرض ہوگا، تم پر فرض ہوگا۔ اقررتم، اقرار کرتے ہو تم، واخذتم علی ذلکم الاسری، اور میرے اس وعدے کو مضبوط پکڑتے ہو تم۔ قالوا اقررنا، تو سب نبیوں رسولوں نے ایک زبان میں کہا قالوا اقررنا، پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا، ہم ضرور اس پر ایمان لائیں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کی نصرت کریں گے، اقرار کرتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ قالا، اللہ فرماتا ہے ان رسولوں سے اس وقت نبیوں سے، قالا فاشہدوا، اب تم گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، اور میں خود اس بات کا گواہ رہوں گا تمہاری گواہی کے اوپر، میں خود گواہ رہوں گا۔ کس کے بارے میں تھا یہ کمٹمنٹ؟
یہ کمٹمنٹ کس کے بارے میں تھا؟ لاسٹ میسنجر محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر ایک نبی نے جب زمین پہ پیدا ہوا، دعوت کا کام انجام دے رہے تھے ہر ایک نبی، تو اپنے اس وقت کے امتیوں کو یہ تاکید کر رہے تھے کہ دیکھو ہم تو اللہ کے پیغمبر رسول بن کر کے آئے ہیں، ہم چلے جائیں گے مگر ہمارے بعد نبوت ختم نہیں ہوگی، ہمارے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کی ہم کو پہلے سے ہی اطلاع دے دی گئی ہے، ہم تم کو تاکید کر کے جاتے ہیں کہ جب وہ آئے گا اس پر ایمان لانا، اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ ہم پر فرض ہوگا۔ ہر ایک نے وہ اپنی اپنی امت کو کہہ دیا۔ اب محمد سے پہلے کون تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول اللہ سے پہلے کون سے رسول تھے؟ عیسیٰ بن مریم۔ وہ کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ بن مریم کیا کہتے ہیں؟ سورہ صف پڑھیے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم کہہ کر کے ذکر کر رہا ہے قرآن، سورہ صف۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یاد کرو عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے یعقوب کے بیٹو بنو اسرائیل، اے بنو اسرائیل، میں تمہارے بیچ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی من التورات، جو میرے ہاتھ میں تورات ہے موسیٰ کی علیہ السلام کی کتاب، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں تمہارے سامنے۔ وہ سچے نبی تھے، سچے رسول تھے موسیٰ، ان کی کتاب تورات سچی کتاب ہے آسمان کی، میں تصدیق کرتا ہوں۔ اور ومبشرا برسول، اور میں تم کو بشارت دیتا ہوں ایک رسول کے آنے کی، یاتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ احمد کے میننگ کیا ہے عربی کے جانتے ہیں؟ حمد بول کے پڑھتے ہیں نا، حمد پڑھ رہے ہیں، حمد۔ ہا میم دال کو کیا کہتے ہیں؟ ہا میم دال جب لکھا جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ وہ حمد۔ اور حمد کے میننگ کیا ہے؟ عربی کے میننگ کیا ہے حمد کے؟ تعریفیں، قصیدے پڑھنا، تعریفیں کرنا، ٹھیک ہے، حمد اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے جب حمد پڑھتے ہیں تو اللہ کی خوب قصیدے پڑھتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں اس کی، تو اللہ کی حمد ہے۔ حمد تعریفوں سے ہے، تعریف، حمد۔ اور عیسیٰ نام کیا بتا رہے ہیں؟ اس کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد، اس کا نام تعریفوں والا ہوگا۔ نام کیا ہوگا؟ احمد، حمد، حامیم دال والا، حمد والا نام ہوگا اس کا، تعریفوں والا نام ہوگا اس کا، جو میرے بعد ایک رسول آئے گا۔ جب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، ان کے دادا کے دل میں الہام ڈال دیا گیا کیا نام رکھنا ہے اس کا، تو کیا نام رکھے دادا؟ نام کیا رکھے اپنے پوترے کا؟ محمد۔ محمد کی میننگ کیا ہے؟ محمد کی میننگ کیا ہے جی؟ آپ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس گھر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو گھر ہے اللہ پورا اتنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ مسجد کا معنی کیا ہے؟ مسجد، سجدہ سے، سجدہ سے مسجد، یعنی جہاں سجدے کیے جاتے ہیں، کس کو؟ اللہ کو، تو سجدے کرنے کی جگہ۔ مسجود کس کو کہتے ہیں؟ مسجود، جس کو آپ سجدہ کرتے ہیں، جس کے سامنے آپ سجدہ کرتے ہیں، جس کو آپ سجدہ کر رہے ہیں، وہ ذات کو کیا کہتے ہیں؟ مسجود۔ تو اللہ کون ہے؟ آپ کیا ہے؟ آپ ہے ساجد، سجدہ کرنے والے، اور مسجود کون ہے؟ اللہ مسجود، جس کو آپ سجدہ کرتے ہیں۔ تو تعریفوں والا نام کیا رکھے؟ محمد۔ محمد کے معنی جیسے بھی بتا، مسجود جس کو سجدہ کر رہے ہیں، محمد کے معنی وہ نام جس کی تعریفیں ہیں، جس میں حمد ہے، وہ حمد والے نام والا محمد۔ تو عیسیٰ کیا بولے؟ اس کے نام کیا ہوگا؟ اسمہ احمد، اس کا نام حمد والا ہوگا۔ اور جب یہ پیدا ہوئے نام کیا ہوا؟ محمد۔ پاکستان کا، قادیان کا پیدا ہونے والے کا نام کیا تھا معلوم ہے؟ جو کذاب کا، کذاب کا نام کیا تھا؟ غلام، غلام احمد۔ اس کا باپ کیا نام رکھا اس کا پیدا ہوا تو؟ غلام احمد، مطلب احمد کا غلام، احمد کا خادم۔ کون سے احمد کا خادم؟ وہ احمد کا جو محمد ہے، جس کی بشارت عیسیٰ نے دی، اس کا یہ غلام بن کے پیدا ہوا۔ اور یہ بعد میں کہہ رہا میں ہی احمد ہوں۔ ابے غلام، تو تو قبضہ کر رہا ہے مالک کے مقام پہ، تو غلام ہے، تیرا نام ہی غلام، تیرا باپ رکھا،
تو اپنے ہی مالک جس کا غلام ہے اسی کے مرتبے پہ قبضہ کر رہا ہے، تو کہاں احمد ہے؟ تو یہ آیت پیش کرتے ہیں آج قادیانی، اسمو محمد عیسیٰ بول کے گئے تھے، اس کا نام احمد ہوگا۔ ہمارے جو نبی 1400 برس پہلے گئے ان کا نام تو محمد تھا، جو عیسیٰ بولے ان کا نام تو احمد ہوگا۔ یہ پیش کرتے ہیں قادیانی آج بھی ڈیبیٹس میں۔ تو بابا ان کو یہ بولو، ایک تو یہ ہے کہ تیرے جو جس کذاب کی طرف تو نسبت کر رہا ہے وہ تو غلام احمد تھا، وہ تو احمد تھا ہی نہیں، وہ تو تھا ہی غلام۔ دوسری بات اہم بات، قرآن میں جو بشارت تو جہاں سے پیش کر رہا ہے نا، اس کے بعد میں قرآن کیا کہتا ہے؟ جب عیسیٰ نے یہ کہہ دیا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، عیسیٰ بول دیے، اب اللہ کیا نازل کر رہے ہیں اس کے بعد؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب وہ احمد جس کی بشارت عیسیٰ دیے تھے وہ آ گئے، پورے دلائل لے کر کے آ گئے، وہ آنے کے بعد ان لوگوں نے کہا قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، انہوں نے محمد کو جادوگر کہہ دیا، جادو کہہ دیا۔ تو وہ آ گئے کہہ رہا ہے قرآن۔ تو تیرا جو غلام جس کو تو بول رہا ہے یہ احمد ہے، ابے یہ اس کی تو ہڈیاں بھی نہیں بنی تھی اس وقت، اس کی تو مٹی ہے، یہ کیسا ہو سکتا ہے رے بابا؟ شرم حیا نہیں ہے تم لوگوں کو؟ بے غیرتوں، یہ دجال کی تو وجود ہی نہیں تھا اس کا۔ جب قرآن کہہ رہا فلما جاءہم، وہ تو آ گئے بول رہا قرآن، تو کون آ گئے اس وقت؟ محمد آ گئے، انہی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، بشارت دے رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ عیسیٰ جو بولے وہ یہ ہے، وہ محمد ہے جن کا نام ہی تعریف ہو والا، کلیئر، وہ لاسٹ میسنجر ہے۔ یہی بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ، بہت طریقے کے ساتھ بول دیے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ابھی کہ ہر ایک نبی اپنی اپنی امت کو اپنے بعد آنے والے رسول کی خبر دے رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بول رہے ہیں میرے بعد ایک آئیں گے، تو رسول اللہ نے کبھی کہا کہ میرے بعد ایک آئے گا؟ رسول اللہ کی کوئی ایک روایت لے کے آؤ کہ رسول اللہ نے کہا ہو کہ میرے بعد پھر کوئی آئے گا؟ اگر باقی ہے وہ آخری آنے والا جس کا عہد و پیمان آسمانوں میں ہوا ہے، عہد و پیمان آسمانوں میں ہوا ہے کہ وہ ایک آخری رسول آئے گا، اس پر ایمان لانا ہوگا، وہ اگر باقی ہے تو محمد بھی بولتے ابھی مجھ پر ختم نہیں ہوا، میرے بعد ایک آئے گا۔ ایک روایت بھی رسول اللہ کی موجود ہے کہ رسول اللہ نے کہا میرے بعد آئے گا، بلکہ رسول اللہ نے کیا کہا وہ سن لو۔ مسند احمد میں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد سموں نے نقل کیا ہے۔ کیا؟ ایک حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں مثال دے کے کہ ایک شخص بہت عمدہ مکان بنایا، بہت عالیشان مکان بنایا، بہترین مکان بنایا، بہت خوبصورت مکان بنایا، مگر مکان کے بیچ میں ایک جگہ پوخل رکھ دی جہاں ایک اینٹ ابھی فٹ ہونی باقی ہے۔ لوگ آتے ہیں مکان کو دیکھتے، بہت تعریفیں کرتے، بہت عمدہ مکان، بہت اچھا مکان ہے، لیکن جب وہاں نظر گرتی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیب رہ گیا اس میں، یہ ایک آخری اینٹ کی جگہ کیوں باقی چھوڑ دی بھائی؟ یہاں ایک اینٹ بیٹھ جاتی تو یہ عمارت مکمل ہو جاتی۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ مثال میری ہے، یہی مثال میری ہے۔ یہ نبوت کا جو عمارت کا جو ڈھانچہ ہے یہ بہت عمدہ نبوت کا ڈھانچہ ہے، آدم سے لے کر کے مجھ تک جو یہ پورا نبوت کا ڈھانچہ ہے یہ بہت عمدہ ہے، بہت خاص ہے، لیکن جب تک عیسیٰ آئے تھے، عیسیٰ کے آنے تک یہ بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا پورا سوالات کا ڈھانچہ، مگر اس میں ایک کمی لوگ محسوس کر رہے تھے کہ ایک ہے جو فٹ ہو جائے تو یہ مکمل ہو جائے، وہ اینٹ آخری اینٹ خود میں ہوں۔ کیا فرماتے رسول اللہ؟ وہ ایک آخری اینٹ وہ خود میں ہوں، اب میں یہ عمارت میں لگ گیا ہوں، یہ عمارت مکمل ہو گئی ہے، یعنی نبوت ختم ہو گئی ہے مجھ پر، عمارت مکمل ہو گئی ہے۔ یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ اپنے بعد نبوت کو ختم کہہ دیے، قیامت یوں بتا دیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، قیامت ہی ہوگی، میں آیا ہوں قیامت کیا پہلی نشانی میں خود ہوں، یہ سب بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ بخاری میں، مسلم میں ایک اور روایت ہے، فرماتے 6 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے بہت بڑی فضیلت دیگر انبیاء کے اوپر بھی عطا فرما دی ہے۔ وہ 6 چیزیں کیا تھی؟ تو فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلام عطا کیا گیا، مجھ پر جو کلام نازل ہوا وہ بہت جامع ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے میننگز، جیسے آپ لوگ بولتے ہیں نا خطبہ مختصر دو بولے رسول اللہ، امام کی پہچان ہے خطبہ مختصر، نماز طویل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں پورے صحابہ کرام عربی بولنے والے ہیں، رسول اللہ خود عربی بولنے والے ہیں، تو یہ کلام کا ہے اثر، یہ کلام کا اثر ہے عربی کلام کا، کہ اس کے چھوٹے چھوٹے الفاظ
پورے معنوں کو گھیر لیتے ہیں، کئی معنوں کو گھیر لیتے ہیں. جب آپ بولیں گے اپنی زبان اردو میں، تیلگو میں، انگلش میں، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے خطبہ دو، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ اب وہ پھیلتا ہے، کیونکہ اس کے ایک ورڈ کو کھولنے کے لیے کئی ورڈز استعمال ہوتے ہیں. عربی کے ایک ورڈ کو کھولنے کے لیے کئی ورڈز کو ایڈیشنل ایڈ کرنا پڑتا ہے، اسی لیے اردو کا خطبہ طویل ہوتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کم عقل کے لوگ خطیب کو نشانہ بناتے ہیں، انگلیاں بتاتے ہیں. خیر، لوگوں کو اللہ عقل دے. تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا پہلا معجزہ ہے، پہلی فضیلت ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلام عطا کیا گیا، ایسا کلام جو بہت معنی خیز. یہ پہلا، یہ فضیلت ہے میرے رسول اللہ کی فضیلت فرمایا رسول اللہ. اس کے بعد فرماتے ہیں مجھے رعب عطا کیا گیا، میرے رعب سے ہی لوگ سرنڈر ہوتے چلے گئے، اسلام پھیلتا چلا گیا. یہ اللہ کی طرف سے تھی، مدد تھی اللہ تعالیٰ کی خاص، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اللہ تعالیٰ دلوں پر ڈال دیا. یہ معجزہ تھا. پھر آپ حضرت فرماتے ہیں مجھے اور ایک فضیلت عطا کی گئی، پوری زمین اللہ تعالیٰ میرے لیے مسجد بنا دی. پوری زمین. پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک مخصوص عبادت گاہ ہوتی تھی، وہیں جانا، اسی معبد کے اندر عبادت کرنا ہوتا تھا، کہیں اور نہیں کر سکتے تھے دوسرے انبیاء کی شریعت میں. رسول اللہ کی واحد شریعت، پہلی شریعت ایسی ہے جس میں زمین کے کسی حصے میں صرف چند شرائط یہ لگا دیے گئے، زمین پاک ہونا چاہیے پیشاب پیخانے وغیرہ سے، غلاظت سے، اور بت پرستی سے، بت پرستی کی لعنت سے، غلاظت سے. وہ پاک ہو تو کہیں پر بھی نماز ادا کرنا بالکل جائز ہے پاک زمین پر. تو رسول اللہ کے لیے یہ فضیلت عطا کر دی گئی. اور پھر اسی زمین کی مٹی کو پاک کرنے والی بنا دیا گیا رسول اللہ کے لیے. اس سے پہلے تیمم کا حکم نہیں تھا. تیمم جو ہم کر لیتے مٹی سے پانی نہیں ملنے کی صورت میں، یہ رسول اللہ سے پہلے کی شریعت میں نہیں تھا. یہ رسول اللہ کی فضیلت ہے، مٹی سے پاک کر لے سکتے اپنے آپ کو. غسل اور تیمم، غسل وضو دونوں پورے ہو جاتے ہیں. تو یہ فضیلت. تو ایسی ہی فضیلتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر میں کہ میری فضیلت یہ بھی ہے دیگر انبیاء پر کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر کے نبوت کو مجھ پر ختم کر دیا. کیا فرماتے ہیں؟ نبوت کو مجھ پر ختم کر دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، صرف قیامت ہوگی. تو یہ سارے دلائل قرآن و سنت کے یہ کلیئر ہے کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین، اور خاتم النبیین کا معنی مہر نہیں، اختتام کر دینے والے نبوت کا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب کوئی بھی کذاب کا بچہ اٹھے اور آپ کو یہ بولے کہ ابھی یہ ہے بہانہ، وہ ہے بہانہ، میں ایسا رسول ہوں، میں اس طریقے سے رسول ہوں، میں یہ زاویے سے رسول ہوں، تو سارے زاویے کذاب ہے، جھوٹے ہیں، دجال، سب دجال ہے، چاہے کوئی ہو. نامہ لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے.